السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی بزرگی اس اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس نے ہم سب کو اس ماہ مقدس کے اندر پورے صیام کے ساتھ ساتھ قیام بھی اور قیام کے ساتھ ساتھ قرآن بھی اور قرآن کے ساتھ ساتھ افہام و تفہیم کا مادہ اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے۔ اس بات کے اوپر ہم اس اللہ رب العالمین کا انتہائی دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتے ہیں کہ رب العالمین ساری تعریف تیرے لیے ہے، ساری بزرگی اور ساری بڑائی تیرے لیے ہے جس نے ہم سب کو آج کے اس دن میں اس گھر کے اندر اکٹھا فرمایا ہے جس میں خواتین کی تعداد کافی مقدار میں اس پروگرام کے اندر شریک حال ہیں، شرکت فرمائے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری اس بیٹھک کو اللہ رب العالمین تو خیر کا معاملہ فرما دے، اور جس نیت اور جس مقصد کے تحت یہاں پر بیٹھے ہیں، شرکت فرمائے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس معاملے میں ہم سب کو نیک نیتی کا معاملہ بھی نصیب عطا فرما، آمین۔ بعدہ درود و سلام کا تحفہ نازل ہوں ہمارے اور آپ کے، ہم سب کا اور پوری جہان کا پیغمبر آخر الزمان، نبی معظم، رسول محتشم، سرور کونین، سید الانبیاء، سرتاج رسول، صاحب حوض کوثر، رسول ثقلین محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر۔ اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا کے لوگوں کے لیے ایک ایسے نبی بھیج دیا جس نبی کو ایسی کتاب دی جو اس سے پہلے کسی نبی کو یہ کتاب نہیں دی تھی، اور وہ کتاب قرآن عظیم ہے، قرآن مجید ہے، قرآن شریف ہے، جو 30 پاروں سمیت 114 سورتوں پر مشتمل یہ کتاب الحمدللہ ایک ایسی کتاب ہے جو اللہ کا فضل و کرم ہے کہ دنیا کے اندر لاکھوں نہیں بلکہ کروڑوں کی تعداد میں پورے پاروں سمیت پوری صورتوں سمیت لوگ اپنے اپنے سینے کے اندر اس کو حفظ کیے ہوئے ہیں، اپنے سینوں کے اندر بہٹ کیے ہوئے ہیں، حفاظ کرام ہیں الحمدللہ۔ اس پر بھی ہم اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اتنی عظمت والی کتاب کو اللہ تو نے حافظوں کے لیے، پڑھنے والوں کے لیے آسان سے آسان بنا دیا ہے۔ تو اس مناسبت سے میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے، آپ خواتین کے سامنے اور سامعین اور ناظرین کے سامنے جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اس مناسبت سے آج کا موضوع ہے عظمت قرآن۔ عظمت قرآن، یہاں پر ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ عظمت کا میننگ کیا ہے۔ قرآن تو سب کو سمجھ میں آ گیا، قرآن کی عظمت، قرآن کی برکت، قرآن کی پاکیزگی، قرآن کی صفائی اور قرآن پڑھنے والے اس کی بھی عظمت، قرآن سننے والے ان کی بھی عظمت، قرآن سمجھنے والے ان کی بھی عظمت، اور قرآن کے حلقے میں بیٹھنے والے ان کی بھی عظمت۔ قرآن کی عظمت دنیا میں بھی اور قرآن کی عظمت آخرت میں بھی۔ قرآن پڑھنے والوں کو اللہ تبارک و تعالی بہت چاہتا ہے، بہت پیار کرتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ رب العالمین کی زبان ہے، اللہ رب العالمین کی بول اور اللہ رب العالمین کی بات ہے قرآن۔ جو قرآن پڑھتا ہے تو گویا کہ وہ اللہ کی بات کو پڑھ رہا ہے، آخرت کی زبان کو پڑھ رہا ہے۔ قرآن پڑھنے والے دنیا کے اندر ہدایت پاتے ہیں، قرآن پڑھنے والے آخرت کے دن جنت بھی پائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس مناسبت سے آج ہماری گفتگو انہی چند باتوں میں گھومتی رہے گی۔ میں آپ تمام خواتین سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ لوگ الحمدللہ شروع سے لے کے آخر تک پوری دل جمعی کے ساتھ یہاں پر بیٹھیں۔ انشاءاللہ آپ جس مقصد کو لے کے یہاں پر آئے ہیں، ضرور بضرور انشاءاللہ آپ کی وہ پیاس بجھے گی، آپ کی وہ تشنگی الحمدللہ ضرور پوری ہوگی جس مقصد کے تحت آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں۔ تو چلیے ہم سب چلتے ہیں اصل موضوع کی طرف اور اصل مقصد اور اصل ٹارگٹ کی طرف۔ خواتین اسلام، یقیناً ہم لوگ ماہ رمضان المبارک کے ایک عظیم کڑیوں سے ہم مقابلہ کرتے ہوئے چل رہے ہیں۔ الحمدللہ بڑے ہی مبارک لوگ ہیں وہ انسان جو رمضان کے مہینے میں صیام کے ساتھ ساتھ قیام کرتے ہیں، صابرین بنتے ہیں، صائمین بنتے ہیں، شاکرین بنتے ہیں، صابرین بنتے ہیں، ذاکرین بنتے ہیں، خاشعین بنتے ہیں، قانتین بنتے ہیں، اور اللہ رب العالمین کے یہاں اپنی عظمت کو اور اپنی بہتری کو اور اپنے ارادے اور اپنے مقصد کو اعلیٰ درجے تک پہنچانے اور پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواتین اسلام، آج پوری دنیا کے اندر یقیناً اس بات کو مان لیے ہیں کہ دنیا کے اندر جتنے بھی کتابیں ہیں
ان تمام کے تمام کتابوں میں رد و بدل کی جاتی ہے، کی جاتی رہی ہیں اور کی جاتی رہیں گی، لیکن قرآن ایک ایسی کتاب ہے جو بڑے بڑے دشمنان اسلام اس کے اوپر اپنی انرجی کو لگانے کی کوشش کی، اس کے زیر زبر کو بدلانے کی کوشش کی، اس کی آیتوں کو بدلانے کی کوشش کی، اس کے مفہوم اور اس کے مقصد کو بدلانے کی کوشش کی، لیکن بدلنے والا خود بدل گیا، بدلنے والا خود بدل گیا، لیکن اس کے ایک زیر و زبر اور ایک آیت کیا ایک نقطے کو بھی بدل نہیں سکے۔ یہ قرآن ہے جس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کیونکہ رب ذوالجلال والاکرام نے بڑی ہی چیلنج کے ساتھ اس کی آیتوں میں، اس کے معنی میں اور اس کے مفہوم میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا، کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ اللہ رب العالمین نے کہا قرآن مجید کے اندر، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الْقُرْآنَ وَإِنَّ لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس قرآن کو نازل فرمایا ہے اور ہم ہی اس قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ اللہ اکبر۔ گویا کہ پتہ چلتا ہے کہ قرآن کو کوئی بدل نہیں سکتا، قرآن کے معنی اور مفہوم کو، اس کی آیتوں کو، اس کے زیر و زبر کو کوئی بدل نہیں سکتا، کسی کے پاس یہ پاور نہیں۔ دوسرا مفہوم یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تبارک و تعالیٰ کرنے والے، اللہ رب العالمین ہی نے اس کی حفاظت اپنی ذمہ لیا ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ کوئی پڑھے نہ پڑھے پھر بھی قرآن اپنی جگہ پہ بڑی عظمتوں والی ہے، کوئی اس کے مفہوم اور کوئی معنی اس کو سمجھے نہ سمجھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پھر بھی یہ قرآن بڑی عظمت والی ہے۔ کوئی اس کے اوپر عمل کرے یا نہ کرے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری اپنے پاس لیا ہے۔ لیکن جو پڑھے گا، جو سمجھے گا اور اس کے معنی اور اس کے مفہوم پر جو عمل کرے گا، یاد رکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بڑے اعلیٰ مقام اور بڑے اعلیٰ مرتبے کے لوگ ہوں گے وہ۔ اللہ اکبر۔ اور اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، صحیح حدیث کے اندر یہ روایت ہے، بخاری کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ یہ قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے سے لوگوں کو کیا کرتا، اعلیٰ مقام تک پہنچا دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یرفع الذین آمنوا، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے، ایسے ایمان والے کے مرتبوں کو اللہ رب العالمین بڑے ہی اعلیٰ درجے تک پہنچا دیتا ہے۔ وَيَدْعُ بِهِ الْآخِرِينَ، اور نہ پڑھنے والے، نہ سمجھنے والے، اس پر نہ عمل کرنے والے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے اور ذلیل کر دیتا ہے۔ خواتین و اسلام، آپ سب کو معلوم ہے اس کتاب کی عظمت کو کہ آپ سرزمین عرب کے اندر چلے جائیں، جس نے یا جن لوگوں نے زمانہ جاہلیت کو دیکھا اور زمانہ حرب کو بھی دیکھا، لڑائی جھگڑے، مار پیٹ، خون خرابہ اور اسی طریقے سے بدکاری، عیاری، مکاری، ساری چیزیں پائی جاتی تھیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے دنیا والوں کے اوپر رحم کیا کہ رب العالمین نے قرآن جیسی کتاب کو نازل فرما دیا۔ اللہ اکبر۔ بڑے بڑے دشمنان اسلام کے دلوں میں کون سی گولی ڈالے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ آپ پوچھئے، تاریخ اسلام سے پوچھئے، اسلام گواہ ہے، اسلام تاریخ ہے اس بات کے اوپر، پورے دنیا کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ قرآن جب آیا تو بڑے بڑے سخت دل والوں کو موم بنا دیا، بڑے بڑے سخت دل والوں کو موم بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر،
خواتین و اسلام، قرآن ہی وہ کتاب ہیں جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دل کو موم بنا دیا، پگھلا دیا ان کے دل کو۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ طٰہٰ پڑھتے چلے گئے، ان کا دل موم اور نرم ہوتا چلا گیا۔ اللہ اکبر۔ تو جو تلوار لے کر کے پھرتا تھا، اسلام کے ماننے والوں کو قتل کر دیں گے، اسلام کے ماننے والوں کو، قرآن کے پڑھنے والوں کو، لیکن اللہ اکبر، ایک دن آیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے اور کلمہ طیبہ جیسی عظیم کلمہ کو تسلیم کر لیا۔ اور وہ کس چیز کے ذریعہ سے؟ وہی قرآن کے ذریعہ سے۔ آپ لوگ ذرا روم کی طرف چلے جائیں، روم کی طرف چلے جائیں، وہاں کا بادشاہ نجاشی بادشاہ، وہ یقیناً عیسائی تھا۔ جب اسلام کے ماننے والے بیچارے اس وقت بڑے ظلم و ستم ڈھائے جاتے تھے، اور یہی نہیں بلکہ مکہ چھوڑ کر اس وقت لوگ حبش کی طرف، ملک حبش کی طرف ہجرت کرتے تھے۔ پہلے 11 لوگوں نے ہجرت کی، پھر 4 خواتین نے ہجرت کی۔ اللہ اکبر۔ دین کے یہ پاسبان صرف مرد ہی نہیں بلکہ خواتین بھی رہے۔ اللہ اکبر۔ آج تو آپ لوگ اس گھر میں قرآن کو سننے اور قرآن کی عظمت کو سننے کے لیے تشریف لے کے آئے، لیکن وہ لوگ ایمان کی عظمت کو برقرار رکھنے کے واسطے مکہ چھوڑ کر وہ خواتین بیچارے ملک حبش کی طرف ہجرت کر کے چلے گئے۔ ذرا یہ تاریخ بھی آپ لوگ اپنے دماغوں میں رکھو اور اپنے ذہنوں میں رکھو۔ جب وہاں پر پہنچے یہ بیچارے مسکین لوگ، تو دشمنان اسلام مکہ سے پیچھا کرتے ہوئے حبش کی طرف چلے گئے۔ اس وقت وہاں کا بادشاہ نجاشی تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی کبھی کبھی غیروں کے زبان سے اور غیروں کے کام سے بھی اسلام کا وہ فریضہ انجام لیا ہے جو یقیناً کبھی کبھی مسلمان بھی نہیں انجام دے سکتا، ویسا کام بیچارے غیروں نے بھی انجام دے دیا۔ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ بیچارے ہجرت کر کے، لگ بھگ 15 لوگوں نے جب ہجرت کی، تو یہاں سے دشمنان اسلام وہاں پہنچے اور نجاشی بادشاہ کو بھی ورگلانے کی کوشش کی، اور کہا یہ لوگ مکہ کے اندر بڑی ہی ادھم مچاتے ہوئے آپ کے شہر میں، آپ کے ملک میں پہنچے ہیں، یہاں بھی یہ لوگ گڑبڑی مچائیں گے، اس لیے ان لوگوں کو یہاں سے واپس کر دو، تاکہ یہ دین کا نام لینے والے، ایمان کا نام لینے والے بیچارے ان کو اینٹ سے اینٹ بجا کر کے اور ان کی قلع کما کر دیں پورا۔ لیکن بادشاہ نے ان کی بلائنڈلی باتوں کو تسلیم نہیں کر لیا، بلکہ کہا چلو دیکھتے ہیں، سب کو جمع ہونے کا ٹائم دیا کہ جمع ہو جاؤ فلاں جگہ۔ بھائی تم لوگ کس بنیاد پر وہاں سے ہجرت کر کے ادھر آئے؟ کہا دیکھو بھائی ہمیں کچھ بھی نہیں معلوم، ہمیں تو یہ معلوم ایک آدمی ہیں جن کا نام محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں یہ پیغام دیتے ہیں کہ بھائی دیکھو حرام مت کھاؤ، مردہ مت کھاؤ، بدکاری مت کرو، زنا مت کرو، چوری مت کرو، اللہ رب العالمین کی طرف بلاتے ہیں، اللہ کی وحدانیت کی طرف بلاتے ہیں، ایک اللہ کی دعوت دیتے ہیں۔ کہتے بھائی ایسی بات ہے، تب تو اس میں کوئی قسم کی دہشت نہیں دکھ رہا، اس میں کوئی قسم کی وبال نہیں دیکھ رہا ہے، پھر وہ لوگ کیوں ایسی بات کرتے؟ ایک دن بلا کے پروگرام کیا، دوسرے دن بھی بلا کے پروگرام کیا، اور اس کے بعد اور ایک دن بلائے، کہا دیکھو آپ لوگ جو کتاب آپ لوگوں کو پڑھ کر کے سنائی جاتی ہے، جو کتاب آپ لوگ پڑھتے ہیں، ذرا وہ ہمیں تو سنا دو۔ اللہ اکبر، ذرا وہ ہمیں تو سنا دو۔ یہ سارے لوگ پلان بنائے کہ ہم میں سے کون اس کو سنائے گا، ہم میں سے کون اس کو بہتر انداز میں، بہتر قرأت میں، بہتر ترتیب میں، بہتر اسلوب میں کون سنائے گا اس کو۔ میری بہنیں یہاں پر رک کر کے میں اپنی بات کو روکتا ہوں، تو پتہ چلتا ہے قرآن جو بہتر پڑھتے ہیں
وہ لوگوں کو چاہیے کہ ایسے پروگرام میں اور ایسے لجنہ میں اور ایسے سماعت میں وہ لوگ قرآن مجید کو بہتر انداز میں، بہتر لینگویج میں اور بہتر مخارج کے ساتھ اور بہتر تجوید کے ساتھ لوگوں کے سامنے، خواتین کے سامنے اپنی باتوں کو، اللہ کے کلام کو اپنی اچھی آواز میں لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ چلیے پھر وہاں چلتے ہیں۔ جب یہ لوگ مہاجر ہجرت کر کے ملک حبش پہنچے تو سنانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ایک بھائی جعفر طیار تھے۔ اللہ اکبر، وہ بادشاہ کے سامنے قرآن مجید کی آیات کو پڑھتے چلے گئے۔ یہی قرآن مجید کی عظمت ہے۔ وہاں پر نہ تیر چلائے، نہ تلوار چلائی، نہ اپنی طاقت کو چلائے، نہ اپنے ہنرمندی کو چلائے، نہ اپنی حکمت اور دانشمندی کو چلائے، بلکہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ عنہ وہ سارے لوگوں کے سامنے قرآن مجید سورہ مریم کی تلاوت کرتے چلے گی۔ اللہ اکبر۔ میری خواتین، اس بات کو آپ لوگ اپنے سینے میں، اپنے دل میں بیٹھا کر کے یہاں سے جائیں۔ قرآن مجید سورہ مریم کی تلاوت کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے، کرتے چلے گئے۔ بادشاہ کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہا ہے، داڑھیوں سے آنسو بہہ رہا ہے، اور وہ سمجھ گئے کہ بس یہ کتاب ان لوگوں کی بناوٹی کتاب نہیں ہے، یہ ربانی کلام ہے، ربانی آیتیں ہیں، ربانی دلیل ہیں، اس رب کے طرف سے معجزہ ہیں، اس رب کے طرف سے الہام ہیں، اس رب کی طرف سے پیغام ہیں، یہ ربانی باتیں ہیں، پورے انسانیت، پورے لوگوں کے لیے پیغام ہیں۔ کہا بس کرو، بس کرو، اور یقیناً اس کے بعد وہ کلمہ پڑھ لیے تھے، عیسائی تھے، کلمہ پڑھ لیے۔ پتہ چلتا ہے ہر گھر میں قرآن ہو، ہر گھر میں ہر زبان میں قرآن ہو، ہر آفس میں قرآن ہو، ہر دفتر میں قرآن ہو، ہر مجلس میں قرآن ہو، ہر گھر میں قرآن ہو، بچوں میں بھی قرآن ہو، بڑوں میں بھی قرآن ہو، مجلس کے اندر قرآن ہو، اور مساجد کے اندر دروس قرآن ہو، دروس کا قرآن کا دروس ہو، قرآن کا حلقہ ہو، قرآن کی سماعت ہو، رمضان میں بھی ہو، غیر رمضان میں بھی ہو، اور ہر زمان اور ہر مقام میں قرآن کی عظمت ہی کچھ اعلیٰ ترین رہا ہے۔ اس لیے خواتین و اسلام، وہ بیچارے بادشاہ جن کے ہاتھ میں سلطنت ہے، جن کے ہاتھ میں ملکیت ہے، جن کے ہاتھ میں ریاست ہے، جن کے ہاتھ میں قانون ہے، لیکن جب اللہ کا قانون آیا تو اپنا قانون کھو بیٹھا، اپنا قانون کھو بیٹھا۔ اس لیے گھروں کا بنایا ہوا قانون فیل ہو سکتا ہے، وصولوں پر چلنے والے وصول اس کو مٹایا جا سکتا ہے، اور لوگوں کے بنائے ہوئے وصول اس کو توڑا جا سکتا ہے، لیکن یاد رکھو اللہ رب العالمین کے بنائے ہوئے وصول کوئی توڑ نہیں سکتا ہے، کوئی توڑ نہیں سکتا۔ اللہ نے فرمایا ہے لن فسام لہا، اس کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے یہ کلام سنے، اور سننے کے بعد اللہ اکبر کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ وہ عیسائی بادشاہ اب بادشاہ نہیں بلکہ مومنوں کا بادشاہ ہو گیا، مسلمانوں کا بادشاہ ہو گیا، اور اس کے بعد لوگوں کو کہا اے لوگوں یاد رکھو اب اس سلطنت کے اندر تم لوگوں کی آزادی ہے، تم جہاں چاہو، جدھر چاہو، جس مقام پہ چاہو چلو پھرو اور اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہو۔ آپ کو معلوم ہوگا اس کے وجہ سے پورے اسلام کے اندر ایک ہی حدیث ملتی ہے جو غائبانہ طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازے کی نماز پڑھی تھی، وہ بادشاہ کی جنازے کی نماز پڑھی تھی۔ آپ یہ پیغام یاد رکھو میری خواتین، میری اسلامی بہنیں، اسلامی مائیں اور اسلام کی بیٹیاں، یاد رکھو مذہب اسلام کے اندر اگر کسی کی غائبانے کی جنازے کی نماز پڑھی گئی ہے تو وہ وہی بادشاہ نجاشی بادشاہ کی، اس کی وجہ یہی ہے کہ انہوں نے ایک ایسے دور میں
اسلام قبول کیا، ایک ایسے دور میں مسلمان کے ساتھ دیا جس دور میں مسلمان اور اسلام کے ماننے والے کے پیچھے بڑے بڑے دشمنان اسلام تھے، جن کے خون خرابہ کرنے کے لیے ایڑی چوٹی بھی لگا دیے تھے۔ تو یہ قرآن کی عظمت ہے، اللہ اکبر۔ اب آئیے ہم چلتے ہیں، قرآن کی عظمت، اللہ اکبر۔ صحابہ کرام کو دیکھو کہ قرآن پڑھتے چلے گئے، ان کے دلوں میں ان کے دلوں کی سختی اترتی چلی گئی، قرآن سنتے چلے گئے، اللہ اکبر۔ بڑے بڑے صحابہ کرام، بڑے بڑے اجلہ کرام، وہ لوگ جو دین کے طرف، اسلام کی طرف راغب ہوئے ہیں، یہ قرآن ہی کی تو برکت تھی، قرآن ہی کی تو عظمت تھی، جن کو سمجھتے چلے گئے، سنتے چلے گئے اور دل کی دنیا بدلتی چلی گئی، اللہ اکبر۔ اور اسی لیے شاعر اقبال نے کہا تھا کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر، قرآن کو چھوڑ کر کے خار ہو گئے، ذلیل ہو گئے، اللہ اکبر۔ وہ لوگ بیچارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان باتوں کے اوپر چلتے چلے گئے، قرآن سنتے، 10 آیتیں سنتے، عمل کرتے، اس کے بعد دوسروں کو اس کو بتاتے تھے، اللہ اکبر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، خیرکم، اللہ اکبر، کہ سب سے بہترین اور سب سے معزز وہ لوگ ہیں، خیرکم من تعلم القرآن، جو قرآن کی تعلیم دیتے ہیں، قرآن کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں، قرآن کو سمجھاتے ہیں، قرآن کا درس دیتے ہیں، قرآن کے افہام و تفہیم سمجھاتے ہیں، قرآن کے مسائل کو بیان کرتے ہیں، قرآن کو فضائل بیان کرتے ہیں، قرآن کی جو حکمتیں ہیں اس حکمت کو بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس روئے زمین میں سب سے معزز، سب سے عظمت والے وہ لوگ ہیں جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو سمجھتے ہیں۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، صرف قرآن کو پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو سمجھانا ہے۔ میں یہاں پر رک کر کے یہاں پر تھوڑا سا میں اس بات کو بریک کروں گا اور آپ لوگوں کی طرف توجہ چاہوں گا۔ میں ہمیں سننے میں آیا کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے بھی اس ماہ مبارک کے اندر، اس رمضان المبارک کے اندر آپ لوگوں نے بھی سماعت قرآن کی ہے، یعنی سماعت قرآن کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کچھ خواتین پڑھیں اور جن کو پڑھنا نہیں آتا تھا ان تمام خواتین کے سامنے بیچاری ایک پڑھتی گئی اور سارے لوگ سنتے گئے۔ قابل مبارکباد ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کی اس محنت کو، اس مشقت کو اور اس ولولے، اس جذبے کو شرف قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگوں کے اس ولولے کو، اس کے عوض میں، اس کے برکت میں اور اس کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ، میری دعا ہے کہ آپ لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ میرے خواتین، لیکن صرف رامائن کی طرح، صرف کسی سلوک کی طرح، صرف کسی اخبار کی طرح، صرف کسی عام کتاب کی طرح پڑھ کر کے اور چلتے چلے جائیں تو گویا کہ آپ نے اس کا حق ادا نہیں کیا، بلکہ اس کا حق یہ ہوگا کہ آپ اس کو سمجھیں، قرآن مجید کو سمجھیں۔ آپ اللہ رب العالمین نے کیا کہا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کتاب کی عظمت کو، کن لوگوں کے لیے اتنا بڑے عظمت کا مجدہ سنایا ہے، اس کو آپ سمجھیں، چاہے وہ نماز کا مسائل ہو، چاہے وہ روزے کا مسائل ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کا مسائل ہو، چاہے وہ عقیدے کا مسائل ہو، چاہے وہ اسلامیات کا مسائل ہو، چاہے وہ دینیات کا مسائل ہو، چاہے وہ آخرت کا مسائل ہو، چاہے وہ قبر کے مسائل ہوں، ان تمام چیزوں کے بارے میں آپ کو سمجھنا پڑے گا، ورنہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ قبر کے عذاب کو بھی انکار کر رہے ہیں، اللہ اکبر، اللہ ہم سب کو اس سے بچائے۔ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آخرت کے حساب و کتاب کو انکار کر رہے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں قرآن کو اپنے گلے سے لگاتے ہوئے، جیسا کہ عیسائی لوگ
اس کے عورتوں کو دیکھو، اس کے مردوں کو دیکھو، اس کے فادریوں کو دیکھو، اس کے چرچ میں بیٹھنے والے لوگوں کو دیکھو، بائبل لے کر اپنے گلے میں لگا کر کے ڈگر ڈگر، نگر نگر، چوراہوں میں، راستوں میں، بازاروں میں، دکانوں میں، مکانوں میں، ہر جگہ لے کے گھومتے۔ آج ہمارے مسلم قوم کے اندر، مسلم برادری کے اندر، مسلم سماج کے اندر، مسلم مساجد کے اندر، مسلم مراکز کے اندر، مسلم گھروں میں اور مسلم تنظیموں کے اندر دیکھا گیا ہے، اللہ اکبر، کہ قرآن تو پڑھنے والے بہت ہوتے ہیں لیکن سمجھنے والے کھال کھال ملتے ہیں۔ میری خواتین، میری باتوں کو کسی کو برا نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ میں بھی اس کا ایک اسٹوڈنٹ ہوں، میں بھی اس کا ایک داعی ہوں، قرآن مجید کے نشر و اشاعت اور دوسروں تک پہنچانے والے۔ اسی لیے جب تک ہم ان باتوں کو چھپاتے رہیں گے، یاد رکھو اسلام کی سربلندی نہیں ہو سکتی۔ اسلام کے ان تمام اصولوں کو جاننے کے لیے ہمیں ان تمام باریکیوں کو بھی جانا پڑے گا اور اس کے گہرائی میں جانا پڑے گا۔ اس لیے آپ لوگ یاد رکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں معاشرے کے اندر جو صرف قرآن کا نام لیتے ہیں اور حدیث کو بالائے طاق چھوڑ دیتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، حدیث کے اندر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر، مسند حدیث کے اندر کتنی جامع ترین قرآن مجید کی عظمت کو بیان فرمایا۔ دو باتیں ہیں، ایک تو روزہ اور دوسرا قرآن۔ آپ کو معلوم ہوگا یہ پیغام اپنے دلوں میں بیٹھا کے گھر جاؤ اور الحمدللہ کبھی بھی ٹھنڈے دل سے گھر میں بیٹھے بیٹھے آپ لوگ اس کا چرچا کرو اور سوچو اور غور کرو ان باتوں کے اوپر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیا ہے، اللہ اکبر۔ جس دن کل قیامت کے دن کوئی شوہر، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی رشتے ناتے، کوئی یار، کوئی ہم سفر، کوئی سہیلی، کوئی دوست، کوئی فرینڈ، کوئی گاؤں والے، شہر محلے والے، کوئی نہیں، کوئی امام، کوئی مفتی، کوئی مولوی، کوئی حافظ، اللہ اکبر، میں کہاں کہاں گناؤں، کوئی بھی نہیں رہیں گے، کوئی بھی نہیں رہیں گے۔ ایسے موقع پر قرآن پڑھنے والے، آپ لوگ سماعت قرآن کیے ہیں نا، سماعت قرآن کی اس حوالے سے آپ لوگ سن لیجئے۔ کتنے سارے ایسی خواتین رمضان کے مہینے میں سحری کھا کر کے 11-12 بجے تک سو گئے بیچارے، محروم ہو گئے۔ کتنے سارے ایسے خواتین راتوں میں بھی سو گئے، کتنے سارے ایسے خواتین جو بیچارے سحری کھا کر کے بھی سو گئے، پتہ ہی نہیں چلا، بس صرف روزہ رکھ رہے ہیں، کس کے لیے، کس لیے، اس کی فضائل، اس کی اہمیت، اس کی برتری کیا ہے، سمجھے نہیں۔ لیکن قرآن پڑھنے والے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس یہ قرآن آئے گا جہاں پر بیٹا بیٹی، رشتے ناتے، یار دوست احباب کوئی بھی نہیں، اللہ رب العالمین کے پاس قرآن آئے گا اور کہے گا یا ربی، اللہ اکبر، یا ربی منعتہ النوم باللیل، اے اللہ یہ خواتین ہیں، یہ نوجوان ہیں، یہ بچی ہیں، یہ مرد ہیں، یہ قوم کے لیڈر ہیں، اے اللہ تبارک و تعالی ساری دنیا سوتی تھی لیکن یہ بندی ہیں، یہ بندہ ہیں جو مجھے پڑھتا تھا، مجھے تلاوت کرتا تھا، میرے مفہوم کو اور میرے میننگ اور اس کے مفہوم کو سمجھتا تھا۔ اے میرے مولا، میرے پاک پروردگار، آج میں سفارش کر رہا ہوں، اے اللہ اس بندے کو تو معاف فرما دے، اس بندے کو تو اللہ رب العالمین شفاعت کر دے میرے مولا، میرے پاک پروردگار۔ اللہ رب العالمین کہے گا جا، تیری شفاعت آج ہم قبول کرتے ہیں۔ خواتین سنو اور سمجھو ان بات کو، قرآن تمہارے سامنے کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے پیشگی کریں گے اور اللہ رب العالمین کے پاس حجت بنے گی یہ کتاب، اللہ اکبر۔ اس لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہماری بہنوں کو اور ہم تمام بھائیوں کو صرف رمضان میں ہی نہیں بلکہ غیر رمضان میں بھی قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے۔ اور دوسرا پارٹ، بہت سارے ایسے خواتین، میں کبھی کبھار بازار کی طرف جب جاتا ہوں نظر پڑتی ہے، دیکھتا ہوں، اللہ رب العالمین نے سارے لوگوں کو آنکھ دیا ہے دیکھنے کے واسطے تاکہ وہ مناظر کو بھی دیکھے اور مشاہدہ کرے۔ کتنے سارے ایسے خواتین ہیں ماشاءاللہ شاپنگ کرتے، کس کے نام پر؟ رمضان کے نام پر۔ شاپنگ کرتے کس کے نام پر؟ روزے کے نام پر۔
شاپنگ کر کے نئے کپڑے خریدتے کس کے نام پر؟ روزے کے نام پر. اور سیمیاں بناتے کس کے نام پر؟ روزے کے نام پر. بہترین سے بہترین کھانا بنا کے کھاتے کس کے نام پر؟ رمضان کا مہینہ ہے. لیکن اللہ اکبر، ذرا ان خواتین کو بھی دیکھنے کو بھی ملا ہے جو بیچارے ہٹے کٹھے ہوتے ہیں، لیکن بازاروں میں جا کر کے کوئی ٹھنڈا پی رہی ہے، کوئی لسی پی رہی ہے، کوئی جوس پی رہی ہے، اور اسی طریقے سے کوئی ٹھنڈا پانی کی باٹل پی رہے ہیں. اللہ اکبر. لیکن کتنے ایسے خواتین ہیں روزے کے حالت میں تڑپ رہی ہے، پیٹ بھی جل رہا ہے، جسم بھی جل رہا ہے، منہ کے اندر ہونٹوں میں پپڑیاں بھی پڑ جا رہے ہیں، اور بیچارے روزے کو اہتمام کرتے ہوئے وہ خواتین شاپنگ بھی کر رہے ہیں اور تل ملا رہی ہیں. لیکن ایسے خواتین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ سیام روزے کے سلسلے میں کتنا بڑا پیغام دیا ہے. میری بہنیں، آپ لوگ ان چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ بھی تمہارے سامنے اللہ رب العالمین کی عدالت میں پہنچیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس فریاد کرے گا روزہ کہ اللہ، سارے لوگ کھا رہے تھے، سارے لوگ پی رہے تھے، بہت سارے خواتین کھا پی کر کے شاپنگ مالوں میں جایا کرتے تھے، لیکن یہ عورت ہیں، یہ مرد ہیں، یہ بچہ ہیں، یہ عورت ہیں، یہ بچی ہیں، یہ جوان ہیں. اے اللہ، روزہ رکھتا ہوا میں نے اس کو دن میں کھانے سے، دن میں پینے سے، دن میں اس کو دوسرے سارے جائز کام کرنے سے بھی، کھانے پینے سے روک رکھا تھا. اے اللہ، اور میرے وجہ سے یہ رکا ہوا بھی تھا. آج سفارش کرتا ہوں کہ رب العالمین میرے طرف سے میری سفارش کو تو قبول فرما لے. اللہ تبارک و تعالیٰ روزے کی بھی سفارش کو قبول فرما لے گا. اس کی عظمت کس وجہ سے، اتنا بڑا مقام کس وجہ سے؟ اس لیے کہ یہ قرآن کی عظمت ہی تو ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمایا. جس مہینے پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وہ تمام مہینوں میں سب سے بڑا معزز مہینہ ہو گیا. اللہ اکبر. جس نبی پر اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا وہ تمام کے تمام نبیوں پر سید الانبیاء بن گیا. اللہ اکبر. سنیے، اور جو فرشتہ لے کر کے آئے وہ فرشتہ تمام فرشتوں میں سید الملائکہ بن گیا. اللہ اکبر. جس رات میں اللہ رب العالمین نے اس کتاب کو اتارے، اس رات کے معاملے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے. اور وہ رات کے بارے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1000 راتوں سے معزز بنا دیا. جس رات میں اللہ نے اتارا وہ رات بھی بڑی معزز اور بڑی عظمت والی رات ہو گئی. اور جس امت پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن کو اتارا وہ تمام کے تمام امتوں میں سب سے معزز اور سب سے محترم امت بن گئے. میری خواتین، یقیناً یاد رکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتاب کی بے انتہا عظمت رکھی. اس لیے آپ لوگ اس کو اپنے گھروں میں پڑھیے اور اپنے گھروں سے قرآن کو پڑھ کر، قرآن کی تلاوت کر کے اپنے گھروں سے شرک کو نکالو، اپنے گھروں سے بدعات کو نکالو، اپنے گھروں سے جنات کو نکالو، اپنے گھروں سے طغروں کو نکالو، اپنے گھروں سے شرکیہ کلمات کو نکالو، اپنے گھروں سے شرک سے پاک کرو. اور آپ کے گھر میں اگر کسی چیز کی تلاوت آئے تو وہ صرف قرآن کی تلاوت آئے. اللہ اکبر. قرآن نہ سمجھنے کی وجہ سے یہ سب ساری پرابلمس ہیں. کوئی جنات پکڑ رہا ہے، کسی کے گھر میں جنات آ جا رہے ہیں. آپ کو معلوم ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے اس گھر سے شیطان بھاگ نکلتا ہے، اس گھر سے شیطان بھاگ نکلتا ہے. اور آپ لوگ یاد رکھو اس بات کو بھی، اگر کسی بھی عورت کے پاس یا کسی بھی گھر میں اگر کوئی شیطانی یا کوئی جادوئی چیزیں محسوس ہو رہی ہے میری بہنیں، تو آپ لوگ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں 3 رات مسلسل پڑھو. 1 دن، 2 دن، 3 دن، انشاءاللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی آپ کے قرآن مجید کی ان آیتوں کو تلاوت کرنے کی وجہ سے
آپ کے جسم کو اللہ رب العالمین شفا دے دے گا، آپ کے گھر کو بھی رب العالمین کلین اور پاک کر دے گا۔ شرط یہ ہے کہ صرف سماعت قرآن پڑھ لینے سے نہیں ہوگا، آپ کے جسم سے ڈوریوں کو نکالنا پڑے گا، آپ کے گلوں سے ڈوریوں کو نکالنا پڑے گا۔ یقیناً آپ کا دل پاک، آپ کا جسم پاک، آپ کا گھر پاک، آپ کے مجلس پاک، آپ کی زبان پاک۔ تو یہی تو ہے قرآن کی عظمت۔ جب قرآن آیا تو ساری چیزیں نکل گئیں۔ اللہ اکبر۔ چھوڑنا پڑے گا۔ شوگر ہے آپ کے جسم میں، اللہ حفاظت فرمائے، محفوظ فرمائے۔ میں مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، اللہ ہم سب کو بچائے ایسی مہلک بیماریوں سے۔ اگر کسی کے پاس شوگر ہے تو آپ کو شوگر، چینی، شکر آپ کو چھوڑنا پڑے گا۔ آپ کو اگر بی پی ہے تو آپ کو نمک اور مرچی چھوڑنی پڑے گی۔ اسی طریقے سے اگر قرآن کی عظمت آپ سمجھ رہے ہیں تو آپ کو شرک اور بدعت کو چھوڑنا پڑے گا۔ نہیں چھوڑیں گے تو یاد رکھیے، یہ سماعت قرآن، یہ مجلس قرآن اور یہ قرآن کا حلقہ، قرآن کا دور، قرآن کی مجلس پھر ہمارے لیے وہی ہوگا جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قیامت سے پہلے لوگ قرآن خوب پڑھیں گے لیکن لا یجاوز تراقیہم، اس کے حلق سے نیچے قرآن نہیں اترے گے۔ یعلمون تعلمون، یہاں یعلمون وہاں تعلمون۔ آج کل دیکھو، اللہ اکبر، مسجدوں کو حال کو دیکھو میری بہنیں، اور یوٹیوب کے اندر کتنے لوگ ڈوب رہے ہیں، کتنے لوگ ڈوب رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ میں اتنا اسپیڈ پڑھ بھی نہیں سکتا، اللہ بتا رہا ہوں، اتنا اسپیڈ میں پڑھ ہی نہیں سکتا ہوں، سانس پھول رہا ہے، کیونکہ اللہ نے اس کو 7 اسٹاپ لے کر کے پڑھنے کے لیے کہا، 7 اسٹاپیج ہیں۔ تو لوگ بڑے ہی یلم گلم انام شناب پڑھتے رہتے، کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ آپ اس کو ترتیب کے ساتھ، اس کو ترتیل کے ساتھ پڑھو، انشاءاللہ آپ کے حلق سے نیچے اترتے چلے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جیسا کہ سن کر کے حضرت عمر اتنی طاقت کو کھو بیٹھے، جیسا کہ قرآن سن کر کے نجاشی بادشاہ کی آنکھوں سے آنسو نکل آیا۔ اللہ اکبر۔ تو اس درد کے ساتھ، اس قلق کے ساتھ پڑھنا چاہیے تاکہ آپ کے دل کی دنیا بدل جائے، آپ کے گھر بدل جائیں، آپ بدل جائیں، آپ کا عقیدہ بدل جائیں، آپ کے دین بدل جائیں، آپ کا طریقہ بدل جائیں، آپ کی سوچ بدل جائیں، آپ کی منہج بدل جائیں، اور آپ کی بدعقیدگی جو ہے وہ تمام چیزیں بدل جائیں۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں ایک حدیث بیان کر دیتا ہوں، کیا مبارک حدیث ہیں اور کیا لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، صحیح حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من اجتمع قوم من بیوت اللہ، کہ تم میں یعنی قوم میں سے، لوگوں میں سے، اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی قوم، کوئی بھی افراد، چند لوگ مل کر کے، چند افراد مل کر کے اللہ کے گھروں میں سے، کسی بھی گھر میں اللہ کے بندوں میں سے کوئی بھی بندے جب حلقہ بنا کر کے قرآن کی سماعت کرتے ہیں، قرآن کا محاضرہ کرتے ہیں، قرآن کا افہام و تفہیم کا معاملہ لیتے ہیں، قرآن کو سمجھا رہے ہیں، کوئی سمجھ رہے ہیں، کوئی وہاں پر سوال کرتے ہیں، دیکھو بھائی شرک کے بارے میں آپ بتاؤ، میری بہنیں شرک کے بارے میں بتاؤ، کوئی پوچھ رہے ہیں کہ توحید کے بارے میں بتاؤ، کوئی پوچھ رہے ہیں سنت کے بارے میں بتاؤ، کوئی پوچھ رہے ہیں کہ رمضان کے مسائل کے بارے میں بتاؤ، کوئی پوچھ رہے ہیں روزوں کے مسائل کے بارے میں بتاؤ، کوئی پوچھ رہے ہیں کہ دیکھو اگر کوئی حمل سے ہے تو روزہ رکھ سکتی نہیں، کوئی دودھ پلانے والی ہے روزہ رکھ سکتی نہیں، کوئی شوگرز میں ہے روزہ رکھ سکتے نہیں۔ یہ سب مسائل پوچھ رہے ہیں، محاضرہ کر رہے ہیں، اور ایک دوسرے بول رہے ہیں، ایک دوسرے سمجھ رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں، اور نازل ہی نہیں ہوتے بلکہ فرشتے اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آپ لوگوں نے قرآن کی سماعت کی ہے، کیا سمجھے؟ آپ تو یہی سمجھے ہوں گے آج وہ میڈم نہیں آئی، آج وہ بہن نہیں آئی، آج وہ بچی نہیں آئی۔ کوئی آئے نہ آئے، 4 لوگ بھی آپ لوگ بیٹھی ہوں گی، مجھے معلوم ہے، اس کا مجھے علم ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن آپ کے اس مجلس میں اللہ کے فرشتے ہر دن پر ڈے، روزانہ آپ کے مجلس میں شرکت کیے ہوں گے، اور اس مجلس میں اللہ رب العالمین رحمت نازل کرتا، سکینت نازل کرتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو وہ مجلس جس نے اللہ کو دیکھا نہیں،
اللہ سے ملاقات کی نہیں، اللہ کی جو ہے دیدار ہوئے نہیں، لیکن اللہ رب العالمین کے لالچ میں، جنت کے لالچ میں، اللہ سے ملنے کے لالچ میں، اللہ رب العالمین سے ملاقات کرنے کی لالچ میں، اس کی الفت میں، اس کی محبت میں، اس کے قلق میں، اس کے ڈر میں، اس کے جنت کی محبت میں اور اس کے جہنم کے خوف سے ڈرتے ہوئے اللہ کی کتاب کا ورد کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں کے مجلس میں کہتا دیکھو ان لوگوں کو۔ اس لیے میری بہنیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں قرآن کی پڑھنے والے، اس کی عظمت اور اس کی برکتیں ہی کچھ اور ہیں، اس کی یقیناً اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ اس لیے میں تمام بہنوں سے اور تمام خواتین سے میں یہ درخواست کروں گا اور یہ آپ لوگوں سے التجا کروں گا کہ آپ لوگ قابل مبارکباد ہیں جس نے بھی اس مجلس کو منعقد کرنے کے لیے یہاں پر اکٹھا کیا، انتظام کیا اور اسی طریقے سے بیٹھنے کے لیے اور خواتین کے آنے جانے کی سہولتوں کو فراہم کیا۔ میں ان تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام لوگوں کو اور اس اہل کو، اس گھر والوں کو رب العالمین تا دم حیات قرآن اور سنت کے روشنی میں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری بہنوں کو رب العالمین قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے معنی کو بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن کے مفہوم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، رب العالمین قرآن سے محبت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رب العالمین اس کے بدلے میں، اس کے عوض میں یا رب العالمین یا ارحم الراحمین ان کے دنیا کے سارے غلطیوں کو، سارے گناہوں کو، سارے خطاؤں کو درگزر فرما۔ رب العالمین ہمارے ان بہنوں کے غلطیوں کو تو ویسے ہی مٹا دے جیسا کہ ایک بچہ جب کوئی غلط حرف لکھتا ہے اور اس کو اریز کر دیتا ہے، اس کو مٹا دیتا ہے، گناہوں کو حرف غلط کی طرح اللہ رب العالمین مٹا دے۔ رب العالمین ہم سب کو توحید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، سنت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین ہم سب کو اس دنیا میں ایک اتحاد اور اتفاق کے ساتھ جینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین جن لوگوں نے قرآن کی اس مجلس کو ارینج کرنے کی کوشش کی اور آج تک ماہ رمضان کے ان ایام میں قرآن مجید کو پڑھتے ہوئے محاضرہ قائم کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پڑھنے کو، ان کے بیٹھنے کو، ان کے یہاں آنے کو، ان کے یہاں شرکت فرمانے کو رب العالمین اس کے عوض میں، ان کے جان میں، ان کے مال میں، ان کے دکان میں، ان کے مکان میں، ان کی اولاد میں، ان کے اہل و عیال میں، ان کے جو ہے شوہروں میں، ان کے بچوں میں اور ان کے خاندان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عظمت، اس کی برکت، اس کی افادیت اور اس کے انعام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اس کے بدلے میں یا اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما۔ رب العالمین ہماری بہنوں کو ایسی ہی پوری زندگی تھوڑا تھوڑا سلولی قرآن مجید کو ہمیشہ ہر فجر بعد قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب العالمین اپنے بچوں میں بھی قرآن مجید کی ترغیب اور اس کی جو ہے ترہیب دینے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام مسلمان کے گھروں میں رب العالمین قرآن مجید کو اس کے جو عربی معرہ ہیں اور جو اس کا میننگ ہے اس کے میننگ کے ساتھ سمجھنے اور اس کو پڑھنے کی توفیق نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کو دنیا کے اندر عزت نصیب عطا فرما، مرنے کے بعد جنت الفردوس کے اندر جگہ نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن کی الفت اور قرآن کی محبت سے زیادہ مرغوب ہونے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو ہم میں سے گزر چکے ہیں، ہمارے بہنوں کے ماؤں میں سے، ساس میں سے، نانی میں سے، خاندان میں سے کوئی بھی گزر چکے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کے قبر کو کروٹ کروٹ جنت نصیب عطا فرما۔ اے اللہ ان لوگوں کے دنیاوی خطاؤں کو معاف فرما دے۔ رب العالمین ہم سب کو گناہوں کو معاف فرما دے۔ لیکن میں یہاں پر درخواست کروں گا کہ آج تک جو بھی لوگ آپ لوگوں میں سے دعا بہت کیے ہوں گے، لیکن اپنے لیے بھی دعا کرو، اپنی اولاد کے لیے بھی دعا کرو، اپنے شوہروں کے لیے دعا کرو، اپنے ماں باپ کے لیے بھی دعا کرو اور اپنے گاؤں اور اپنے وطن کے لیے دعا کرو، اپنے شہر کے لیے دعا کرو اور اپنے ملک ہندوستان کے لیے بھی دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہمیں ملک ہندوستان کے اندر امن عطا فرما اور ہر قسم کے
جو باطل قوتیں ہیں جو کبھی کبھی اسلام کے اوپر اور دین کے اوپر مساجد کے اوپر یلغار ہوتے ہیں اور حملہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسے تمام جو ہے اوباشوں سے ہم تمام مسلمانوں کو، بہنوں کو، بھائیوں کو اللہ رب العالمین تو محفوظ فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میری یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین اس طریقے کی بیٹھک ہمیشہ ہو، بار بار ہو، اور اس طریقے کے محاضرہ اور اس طریقے کے مضمون بار بار ہوں، تاکہ بگڑے ہوئے دلوں کو آہو مل جائے، بھٹکے ہوئے دلوں کو راستہ مل جائے، اور شرک میں پڑے ہوئے لوگوں کے دلوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے مجلسوں کے عوض میں اور اس کے بدلے میں توحید کے متوالے بننے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں بہت ساری چیزوں میں ہموار پیدا کر دے گا۔ اس لیے میری بہنیں، میری آخری یہی التجا ہے کہ آپ لوگ قرآن سے محبت پیدا کریں اور ساتھ ہی ساتھ حدیث کو بھی پڑھیں اور قرآن اور حدیث کو سمجھنے کی کوشش کریں اور اپنی زندگی کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا وَاسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔